اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج مكية وهي 78 آية. سورہ حج مکی ہے اور یہ 78 آیتیں ہیں. مکی ہونا اس کا متفق علیہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ مکی ہے، دوسرا ہے کہ مدنی ہے، اور تیسرا یہ کہ مختلف ہے، یعنی کچھ آیتیں اس کی مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. اسی کو اصح کہا گیا. اور پھر وہ آیتیں کون کون ہیں، الگ الگ تعین ان کی اس میں اختلاف ہے. اور آگے سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، کیونکہ مکی وہ ہوتی ہے جو قبل ہجرت نازل ہو، مدنی وہ ہوتی ہے جو بعد ہجرت نازل ہو. اب جیسے یہی دونوں شروع کی آیتیں ہیں تو ان کے بارے ان کی شان نزول جو بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے تو یہ نازل ہوئی. تو غزوات تو ہوئے ہیں ہجرت کے بعد ہی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں مدنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے سے یا دودھ پلائے جانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. تو پہلے تو حکم دیا گیا تقوی کا، اس کے بعد ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. اب یہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یہ جملہ آیا ہے فصل کے ساتھ، یعنی حرف عطف نہیں ہے، بغیر عطف کے آیا ہے، تو یہ منقطع ہے، ما سبق سے مفصول آیا ہے. تو فصل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ پہلے جملے کی یہ علت ہے. کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ عظیم شے ہے. اور عظیم کیسے ہے اس کی آگے صفت بیان کی ہے. جس دن دیکھو گے اس کو تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی. اس کو کہا ہے کہ امرا بنی آدم بالتقوی. بنی آدم کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے. ان الناس سے تمام انسانوں کو خطاب ہے. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. پھر ان کے اوپر واجب ہونے کی علت کا بیان ہے قیامت کے ذکر سے، ذکر ساعت ووصفها بأحول صفت. قیامت کے ذکر سے اور بہت ہی ہولناک صفت سے اس کی صفت لانے کے ذریعے. وہ ہولناک حالت کیا، صفت کیا ہے؟ وہی جو آگے ذکر ہے کہ جس دن دیکھیں گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. تو پہلے تو تقوی کا حکم دیا، اس کے بعد یہ تقوی تم پر واجب کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ قیامت کا زلزلہ عظیم ہے. تو اس کو بتانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اس ہولناکی کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد اس سے بچنے کا سامان کریں گے. بچنے کا سامان کیا ہے کہ حکم الہی کی بجاوری کریں. اس کو کہا ہے لِيَنْظُرُوا إِلَىٰ تِلْكَ الصِّفَةِ بِبَصَائِرِهِمْ وَيَتَصَوَّرُوهَا بِعُقُولِهِمْ. تاکہ اپنی بصیرتوں سے اس صفت کو دیکھیں. آنکھ سے تو نظر آئے گی نہیں، قیامت کا زلزلہ تو آئندہ ہوگا تو ابھی تو دیکھا نہیں جائے گا، لیکن عقل سے اور بصیرت سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے. تاکہ اپنی بصیرتوں سے اس کو دیکھیں اور اپنی عقلوں سے اس کا تصور کریں. حتیٰ یبقوا علی انفسہم ویرحموہا. باقی ہونا
ابقا یبقی ابقان باقی رکھنا، لیکن ابقا کے ضلع اعلیٰ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، ترس کھانا. ابقی اعلیٰ نسک اپنے اوپر ترس کھاؤ، تو یہ اسی سے ہے باب افعال سے. اور یہ رحموہا عطف تفسیری ہے تاکہ اپنی عقلوں سے اس کا زلزلے کا تصور کریں اور اپنی جانوں پر ترس کھائیں اور رحم کریں اس دن کی سختیوں سے. تو اب رحم کرنا کیسے ہوگا؟ قیامت کا زلزلہ تصور کرنے سے، سوچنے سے تو جان پر رحم ہوگی نہیں، رحم ہوگا نہیں. تو اس کو بیان کیا کہ رحم کریں بامتثال ما امرہم بہی ربہم، اس کی بجاوری کر کے جس کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے. اب یہ مبہم ہے، جس کا ان کو حکم دیا ہے اس کا بیان ہے. من التردی بلباس التقوی الذی یؤمنہم من تلک الاحزاب. ردا کا معنی چادر، اور تردہ اور یسدا چادر پہننا. تو تردی کے معنی چادر پہننا، لیکن لباس آگے آ رہا ہے تو تردی سے مراد خلی پہننا تجرید کے طور پر. امنا یومنا بے خوف کرنا، امینا یامنو بے خوف ہونا، اس کی بجاوری کر کے جس کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی تقوی کا جامہ پہننا جو ان کو ان خوفناک چیزوں سے امن دینے والا ہے. تو جب تقوی اختیار کر لیں گے تو ان خوفناک امور سے بچ جائیں گے. یہاں تک ہو گیا. تو یہ دونوں آیتوں کا ذکر کیوں ہوا اور ان دونوں میں ربط و مناسبت کیا ہے؟ تقوی کے حکم کے بعد زلزلہ کا کیوں ذکر ہے، ان سب کو ذکر کر دیا. اب تفسیر کے طور پر زلزلہ کو بتایا ہے کہ یہ باعثرا کے وزن پر مصدر ہے، اور مصدر کی اضافت فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے اور مفعول کی بھی طرف ہوتی ہے. جیسے رویت و زیدن، زید کا دیکھنا اور زید کو دیکھنا دونوں ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر زلزلہ کو بتایا کہ یہ مصدر ہے، اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یعنی قیامت ہی ہلانے والی اور حرکت دینے والی ہوگی. تو یہ اسناد جو ہے حقیقتاً نہیں مجازن ہے، کیونکہ زمین کو ہلانے والا، حرکت دینے والا تو اصل میں باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کی طرف اسناد جو تحریک کی زلزلہ کی ہے تو یہ مجازی ہے. یا یہ کہ وہ قیامت اس کا وقت ہوگا، تحریک کے عرض کا وقت ہوگا، تو وقت کی طرف اضافت کر دی گئی، جیسے کہ ظرف کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے مصدر کی. قرآن میں بل مکر اللیل والنہار، رات دن اور دن کا مکر. تو رات دن مکر کرنے والا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ رات دن میں ہونے والا مکر. تو ایسی مراد قیامت میں ہونے والا زلزلہ یہ بڑی چیز ہے، تو بھی اسناد مجازی ہے. زلزلہ شدت التحریک والازعاج، بہت زیادہ حرکت دینا اور جھنجھوڑنا. اور لفظ زلزلہ کی اضافت ساعہ کی طرف، یہ مصدر کی اضافت ہے فاعل کی طرف. گویا کی ساعت ہی وہ ہے جو زمین کو حرکت دے گی، تو ساعت تو زمین کو حرکت دے گی نہیں. یہ مجاز حکمی کی طرف کے طور پر، یعنی اسناد فی المجاز کے طور پر، کہ اصل میں تو حرکت دینے والا باری تعالیٰ ہے اور اسناد اس کی ساعت کی طرف کر دی گئی ہے، تو یہ مجاز عقلی ہوا. اور ظرف، یا یہ کہ زلزلہ کی اضافت ساعت کی طرف ظرف کی طرف اضافت ہے، اس لیے کہ زلزلہ یہ اسی ساعت میں نہیں قیامت میں ہوگا، جیسے ارشاد ہے بل مکر اللیل والنہار. یہاں تک ہو گیا. اب یہ بحث ہے کہ یہ زلزلہ کب واقع ہوگا. تو کچھ تابعین سے مروی ہے علقمہ شعبی سے اور ایسے ہی عبید بن عمر اور ابن جریج سے کہ یہ دنیا میں قبل قیامت واقع ہوگا. امام قرطبی نے اس کی دلیل کے طور پہ یہ کہا کہ آگے جو آ رہا ہے کہ جب اس کو دیکھیں گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. تو یہ تو قیامت میں ہوگا نہیں، قبل قیامت ہی ہوگا کہ کوئی دودھ پلانے والی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ایسی حمل والی ہو کوئی ہو اور حمل کو جن دے، تو یہ قبل قیامت ہی ہوگا. ابن جریر طبری جامع البیان تفسیر کے لیے مصنف ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قول تو ہے،
اور قابل قبول بھی ہوتا اگر حدیث مرفوع کے خلاف نہ ہوتا۔ حدیث مرفوع سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت جو بیان کیا ہے وہ ہے قیامت کا وقت۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث جو ہے عمران بن حسین، ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے مروی ہے بطرق کثیرہ۔ بہت سے ائمہ کے نزدیک یہاں تک کہ بخاری اور مسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد طرق میں یہ بھی آیا ہے کہ اتدرون ای یوم ذاک، جانتے ہو کہ یہ کس دن ہوگا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ذالک یوم یقول اللہ لآدم ابعث بعث النار، یہ اس دن ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائے گا کہ نار کی فوج کو، نار کے حصے کو بھیجو نار کی طرف۔ اور بعض طرق میں جو ہے تو سعید خدری سے مروی ہے امام بخاری وغیرہ کے ہاں، اس میں یہ ہے کہ یقول اللہ تعالیٰ یوم القیامہ یا آدم، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا اے آدم، تو وہ عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک فینادی بصوت، تو آواز سے ان کو ندا کی جائے گی ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا من النار، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے ایک حصے کو نار کی طرف نکالیں۔ پوری حدیث امام احمد وغیرہ کے ہاں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ذاکا یوم ینادی آدم علیہ السلام فینادیہ ربہ، یہ اس دن ہوگا جس دن کی حضرت آدم علیہ السلام کو ندا کی جائے گی، تو ان کا رب عز و جل ان کو ندا فرمائے گا یا تو فرمائے گا یا آدم ابعث بعثک للنار، اے آدم نار کی طرف اس کا حصہ اپنا حصہ بھیجو۔ تو عرض کریں گے یا رب وما بعث النار، کہ اے رب نار کا حصہ کتنا ہے؟ تو فرمائے گا من کل 1999 فی النار وواحد فی الجنہ، کہ ہر 1000 سے 999 نار میں اور ایک جنت میں ہوگا۔ تو یہ جب سرکار نے بتایا تو ایسا صاحب ہوں تو صحابہ نامید ہو گئے کہ 1000 میں سے 999 جائیں گے ادھر، تو کون اس میں سے نہیں ہوگا یہ بہت مشکل ہے۔ حتیٰ ما عذرہ بضاحکۃ، یہاں تک کہ ذرا بھی کوئی ہنسا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو افسردہ غمزدہ دیکھا تو ارشاد فرما ابشروا واعملوا، کہ تمہیں خوشخبری ہو اور عمل کرو، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی اس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انکم لما خلقتم، لوگ ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو کہ وہ کسی بھی چیز کے ساتھ نہ ہوں گی مگر اس کو کثیر بنا دے گی۔ وہ دو مخلوقیں کون ہیں؟ یاجوج اور ماجوج، اور بنی آدم اور بنی ابلیس میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی نار میں جانے والے ان میں سے ہوں گے زیادہ تر۔ فسریا لہم، تو ان سے یہ غم کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمائے عملوا وابشروا، عمل کرو اور خوش رہو، کہ قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم لوگوں میں سے ایسے ہی ہو جیسے کہ اونٹ کے پہلو میں شامہ ہوتا ہے، یعنی کچھ بال جو نشانی کی طرح ہوتے ہیں، یا جانور کے دست میں، ہاتھ میں رقمہ یعنی نشان ہوتا ہے، تو اور کثیر ہیں اور وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے اور تم جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس سے لوگوں کی تسلی ہوئی۔ اب یہ اس حدیث سے جو بخاری مسلم تک میں مذکور ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ زلزلہ روز قیامت ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ حدیث مرفوع ہے، سرکار سے مروی ہے، تو سرکار وحی اور قرآن کے معنی کو زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ راجح ہے یہ۔ اور یہ کہ قبل قیامت ہوگا تو یہ قول بات رہا، یہ کہ قیامت میں کیسے دودھ پلانے والی کوئی ہوگی یا کیسے کوئی حمل والی ہوگی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ قیامت میں حشر ہر ایک کا اسی حالت پر ہوگا جس حالت پر اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اگر دودھ پلانے والی کی موت دودھ پلانے کی حالت میں تو اسی پر حشر ہوگا، اور جب حشر ہوگا تو وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ایسے حمل والی ہوگی
تو حمل کی حالت میں اس کا حشر ہوگا تو وہ اپنے حمل کو ناتمام جن دے گی. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تشبیہ کے طور پر اور تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے. یعنی یہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اگر واقعتاً کوئی دودھ پلانے والی ہو تو اپنے بچے سے اور دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی. واقعتاً کوئی حمل والی ہو تو اس ہول کے خوف کی وجہ سے بچے کو ناتمام جن دے گا. تو یہ مراد ہے. اور یہ کہ حقیقتاً اس دن ایسا ہوگا یہ مراد نہیں. یہ اس کو اس کا جواب دیا گیا. اس کو کہا ہے کہ وقتها یکون یوم القیامہ اور عمدۃ للشمس. اس زلزلہ کا وقت قیامت کے دن ہوگا. یہی راجے ہے. یا یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب یہاں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس سے معتزلہ نے استدلال کیا کہ زلزلہ تو آئندہ ہوگا, ابھی تو کچھ نہیں ہے, اور اس کو شے فرمایا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ معدوم شے ہے. وہ کہتے ہیں کہ معدوم جو کبھی وجود میں آنے والا ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے شے ہے. اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ شیعیت کا معنی ہوتا ہے وجود اور تحقق. تو جو چیز وجود میں آ چکی ہے وہی شے ہے, اور جو وجود میں نہیں معدوم ہے وہ شے نہیں ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ زلزلہ تو ابھی وجود میں آیا نہیں اور اس کو شے عظیم فرمایا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ معدوم جو آئندہ کبھی ہوگا وہ شے ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں معتزلہ کو معدوم کو شے کا نام دینے میں معتزلہ کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ شے اس کا نام ہوگا اس کے موجود ہونے کی حالت میں. یعنی زلزلہ جب واقع ہوگا تو بڑی چیز ہوگا. تو جب جس حالت میں کے لحاظ سے اس کو شے فرمایا گیا ہے تو موجود ہونے کی حالت ہے. تو موجود ہونے کی حالت میں شے عظیم ہوگا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو موجود ہے وہی شے ہے, معدوم شے نہیں ہے. اچھا, یوم ترونہا یوم منصوب ہے, یوم مضاف ترونہا مضافل ہے. اب مضافلہ سے مل کے مفعول فی ہوگا, مفعول فی ہو کر کے منصوب ہے. تو اس کا ناصب کون ہے تو اس کو بیان کے تزہل مضاف مل کر کے مفعول فی ہوگا تزہل, تو وہی اس کے اندر عامل ہوگا. اور یوم ترونہا ہا کا مرجع آئی کہ انہیں زلزلہ الساعۃ جس دن اسے انہیں زلزلہ الساعۃ کو دیکھو گے. تو یہ یوم منصوب ہے اس کے ارشاد تزہلو سے. زہلا یا زہلو سمیع اسموں سے. تغفلو غافل ہو جائے گی, ذہول کا معنی غفلت, غافل ہو جائے گی ہر مرضعہ اما ارضعت عن ارضائها اور عن الذی ارضعته. یہ دو تفسیر کی ہے. یہ ما ارضعت میں ما یا تو مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے. اگر مصدریہ ہے تو ارضاع کے معنی میں ہوگا, عن ارضائها کے معنی میں, اور موصولہ ہے تو عن الذی ارضعته کے معنی میں. تو دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی, یا ماں ارضعتہ جس کو دودھ پلایا یعنی وہ بچہ جو ہے اس بچے سے غافل ہو جائے گی. ایک تو یہ ہوا. دوسرے یہ کہ مرضع اور مرضعہ دو لفظ بولا جاتا ہے. تو مرضع کہتے ہیں دایا کو, چاہے فی الحال دودھ پلا رہی ہو کہ نہ پلا رہی ہو, جس کا کام ہوتا ہے دودھ پلانا اس کو مرضع کہتے ہیں. اور مرضعہ تاکہ ذاتی کے ساتھ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ خاص دودھ پلانے میں مشغول ہو تو اس وقت اس کو مرضعہ کہا جاتا ہے. تو مرضعہ یہاں آیا, مرضع نہیں آیا. تو مطلب ہے کہ خاص دودھ پلانے کی حالت میں وہ دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی یا بچے سے غافل ہو جائے گی. تو یہ زیادہ ہولناکی کا ظاہر کر رہا ہے. یہ نہیں کہ دودھ پلانا چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلی گئی اور غافل ہو گئی, تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن دودھ پلاتے پلاتے غافل ہو جائے یہ بہت ہی خوفناک امر ہوگا. تو اس کو کہا ہے کہ مرضعہ فرمایا گیا کہ دودھ پلاتی عورت یہ اپنے دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی. تو مرضعہ فرمایا گیا تاکہ اس پر دلالت کرے کہ یہ ہول خوف جب پیدا ہوگا اس حالت میں کہ قد القمت الرضیعہ ثدیہا نزعتہ عن فیہ, اس حالت میں کہ شیرخوار کو اپنا پستان منہ میں دے رکھا ہو. القم القام لقمہ دینا, منہ میں ڈالنا. نزع یہ جواب ہے, اذا حدث نزع, یہ
جب حادثہ پیدا ہوگا جس وقت کی اس نے اپنے شیرخوار کو اپنا پستان منہ میں دے ڈالا ہو، نزعتہ فی تو اس کے منہ سے چھڑا لے گی. کیوں؟ لما یلحقہ من الدہشہ، اس لیے کہ اس کو حالت لاحق ہوگی. یہ کیسے ظاہر ہوا کہ یہاں مرضعہ فرمایا گیا، مرضع نہیں. اور مرضعہ وہی عورت ہوتی ہے جو دودھ پلانے میں مشغول ہو، اس لیے کہ مرضعہ التی فی حال الارضاع ملقمۃ ثدیھا الصبیہ، ثدیھا مفعول اول ہے، صبیہ مفعول ثانی. مرضعہ وہی عورت ہوتی ہے جو ارضاع یعنی دودھ پلانے کی حالت میں ہو، اپنا پستان بھی بچے کے منہ میں دیے ہوئے ہو. اور مرضع بغیر تاکہ التی شانھا ان ترضع ہے، جس کا کام ہے دودھ پلانا، اگرچہ اس نام سے موصوف کرنے کی حالت میں وہ دودھ پلانے کے کام انجام نہ دے رہی ہے. مباشرہ کسی کام کو خود انجام دینا، تو ارضاء یعنی دودھ پلانے کو وہ مرضع کہے جانے کی حالت میں انجام نہ دے رہی جا رہی ہے. تو کوئی دودھ پلانے کا کام کرتی ہے، فی الحال نہیں پلا رہی تو بھی اس کو مرضع کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مرضع نہیں ہے، مرضعہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص دودھ پلانے کی مشغول ہونے کے وقت وہ غافل ہو جائے گی. اور ہر حمل والی یعنی حبلہ اپنے حمل کو جن دے گی، یعنی اپنے بچوں کو تام ہونے سے پہلے، وقت پورا ہونے سے پہلے جن دے گی. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ تذہل المرضعان ولدها لغیر فطام، فطم یفتم دودھ چڑانا، اور فطام دودھ چڑانے کا وقت. فاطمہ دودھ چڑانے والی عورت، دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی بغیر اس کے کہ دودھ چڑانے کا وقت ہو، اور حمل والی اسے جن دے گی جو اس کے پیٹ میں ہے بغیر اس کے کہ اس کا وقت پورا ہو، بغیر تمام. بطرن ناسا سکارا، تو طرح سے خطاب ہر دیکھنے والے کو، ہر سننے والے کو. اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے. تو نشے میں دیکھے گا یعنی نشے والوں جیسا دیکھے گا، تشبیہ کے طور پر ہے. الگ تشبیہ، اور باہم بسکارا الگ تحقیق، اور تحقیقاً وہ نشے میں نہیں ہوگی. لیکن جس طریقے سے نشے والا لڑکھڑاتا ہوتا ہے اور اس کا کام صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس طور سے لوگ ہوں گے. تو تشبیہ کے طور پر وہ لوگوں کو نشے کی میں دیکھو گے. لما شاہدوا بساط العزا و سلطنت الجبروت و سرادق الکبریہ، جبروت جیم بے اور بے کے فتح کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے بارگاہ عزت کی وسعت کا، اور جبروت یعنی قاہر سلطنت کا، اور سرادق کہتے ہیں شامیانے کے کنارے کنارے والے آڑ کو، اور کبریائی کے سرا پردے کا مشاہدہ کر لیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے جلال اور عزت و جبروت کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے سب خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نشے جیسے معلوم ہوں گے. یہاں تک کہ ہر نبی فرماتے ہوں گے نفسی نفسی. وما ہم بسکارا للتحقیق، اور وہ تحقیقاً نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. تو اللہ کے عذاب کا خوف ہی وہ ہے جو ان کی عقلیں لے گیا، اور طیرہ تمیز ہوں، ان کا ہوش اڑا دیا. تیر اڑنا، طیرہ تمیز، تیر اڑانا. خوف ہی وہ ہے جو ان کی عقلیں لے گیا اور ان کے ہوش اڑا دیے. وردہم فی نحو حال من یذہب السکر بعقلہ وتمییزہ. رد وانا سیرہ اور ارتد وانا سارہ، القا علی وجہہ فارتد بصریہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو الٹا حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دیا تو وہ بینا ہو گئے. ارتد سارہ کے معنی، اور اس سے رد سیرہ کے معنی، وہ اسی سے ہے، لوٹانے کے معنی ہے. تو وردہم سیرہم فی نحو حال، اور ان کو اس کی حالت میں کے مثل کر دیا جس کی عقل کو اور ہوش کو نشہ لے جائے. حضرت حسن سے اس کی تفسیر میں آیا کہ ترنا سے سکارا من الخوف وہم بسکارا من الشراب، اور تم لوگوں کو خوف کی وجہ سے نشے میں دیکھو گے اور شراب کی وجہ سے وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اب یہاں پر قرات سکارا میں سکرا فعلا کا یہ، اور اس میں بھی امالہ یعنی سکرے، امالہ جب ہوگا تو الف یا کی طرف مال کریں گے. تو دونوں جگہ وہاں بے یہ ترنا سے سکارا، یہ ترنا سے سکرے،
وہم بسکارا اس کی جگہ وہم بسکرے، یہ امالہ کے ساتھ، اور سکرے امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے۔ یہ ایسی جیسے عطشان، سکران کا مؤنث ہے سکرا، اور یہ جمع کے لیے آیا ہے۔ مروی ہے کہ یہ دونوں آیتیں رات کے وقت غزوہ بنی مستلق میں نازل ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلاوت فرمائی تو اس دن سے زیادہ رونے والے نہ دیکھے گئے۔ یہ غزوہ بنی مستلق میں یہ نازل ہوا، اس کی صراحت ابن مردویا اور ابن اسحاق نے بطریق قلبی ابو صالح ابن عباس کی روایت کی، اس میں یہ ہے، اور باقی میں یہ غزوہ بنی مستلق کی تصریح ہے۔ نازل کی سیر میں تھے، سفر میں تھے، اور ایک طریق عمران بن حسین سے، اس میں یہ کہ فی بعض مغازی ہے، اپنے غزوے میں تھے، تو غزوے میں ہونے کی تصریح بہرحال اس میں بھی آ گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کیونکہ غزوات تو یہ کہ بعد ہی ہوئی۔ اب یہ غزوہ بنی مستلق، اسی کو غزوہ بنی مرصع بھی کہا جاتا ہے، یہ سن 5 ہجری میں ہوا۔